اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا معنی ویسے ہوتا ہے شرم والی چیز، شرمگاہ چھپانے والی چیز، چھپانے والی، سر سے پاؤں تک ہی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اب یہ سارا چھپا لیا نا، قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورتیں گھروں میں بھی ہوں نا، یہ گھروں کی بات ہے، عورتیں گھر میں بھی ہوں تو اپنے گھر میں زور سے اپنے پاؤں زمین کے اوپر نہ رکھیں۔ کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ کوئی مرد اگر باہر چل رہا ہو نا، باہر چل رہا ہو تو تمہارے پاؤں کے اندر جو زیور پہنا ہوا ہے، پازیب پہنی ہوئی ہے، اس کی چھنکار بھی اس کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت اپنے گھر میں بھی رہے تو اپنا پاؤں زمین کے اوپر زور سے نہ مارے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاؤں میں جو پازیب کوئی زیور اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ چھنکے، اس کی چھنکار غیر مرد کے کانوں کے اندر جائے۔ اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ عورت کی تکریم کے لیے، عورت کی عزت کے لیے۔ عورت کو اسلام نے ہی مقام عطا کیا ہے، اسلام نے مقام عطا کیا۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے یہ عورت کے ساتھ جبر نہیں ہے، پردہ کروانا عورت کے ساتھ جبر نہیں ہے، بلکہ عورت کی عزت اور تکریم ہے کہ عورت کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھے، عام چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ عورت کوئی مسلم عورت کوئی عام چیز نہیں۔ مسلمان عورت کے بارے میں تو یہ بھی ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ مسلمان عورت بغیر نقاب کے کافر عورت کے سامنے بھی نہیں جائے، بغیر نقاب کے کافر عورت کے۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی، اس لیے کہ کافر عورت کے سامنے جائے، اول بات تو یہ کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاک ہے، یہ حضور کی امت ہے، یہ پاک ہے، اور کافرہ وہ کافرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جو ضروریات دین ہے جن کا فرض ہے کرنا ان کے منکرہ ہے، تو اس کی نگاہ ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ پاک کے اوپر ناپاک کی نگاہ پڑے، اس لیے فرمایا کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت پردہ کر کے جائے۔ دوسرا فرمایا اس لیے کہ جب وہ کافر عورت کے سامنے جائے گی تو یہ امکان موجود ہے کہ کافر عورت اس کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے، اس کے جمال کو دیکھے، اور وہ حسن اور جمال ہو سکتا ہے اپنے شوہر کو جا کر بیان کرے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان عورت کا حسن و جمال کافر عورت اپنے شوہر کے سامنے جا کر بیان کرے۔ اسلام اس چیز کا بھی کیا درس دیتا ہے کہ تم نے کافر عورت کے سامنے بھی۔ اب اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا، کیوں؟ دیکھیں آپ قرآن، آپ کی لائبریری کے اندر کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں، کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں، اور کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، غلاف نہیں چڑھا ہوتا۔ اور غلاف کس کتاب کے اوپر چڑھا ہوتا ہے؟ صرف قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ اب کوئی بد نصیب یا بے وقوفی اور بے عقل ہی ہوگا کہ جو یہ سمجھے کہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا کر قرآن مجید کے ساتھ جبر ہے، ظلم ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ شان والی، عزت والی اور کتنے مکانات ہمارے ہیں، پوری آبادی، یہاں چلے جائیں، اس سائڈ پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کسی کمرے کے اوپر آپ نے کپڑا چڑھے ہوئے، غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ کسی کوٹھی کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ کسی مکان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ لیکن آپ جب جائیں نا اللہ کے گھر سعودی عرب اور بیت اللہ شریف کی جب آپ زیارت کریں تو آپ کو بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا نظر آئے گا۔ بتانا ہوتا ہے کہ غلاف چڑھا کر یہ مکان تمہارے مکانوں جیسا نہیں ہے، یہ گھر تمہارے گھروں جیسا نہیں ہے۔ اس پر غلاف چڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرتبہ اور شان عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے۔ تو عورت کو بھی کپڑا پہنانے کا، پردہ کروانے کا یہ مطلب ہے کہ عورت عام چیز نہیں ہے، عورت عزت اور تکریم والی چیز ہے۔